محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ہماری تحریر عز الدولہ دلمی کے زمانے حکومت سے ہے۔ عز الدولہ دلمی کے زمانے حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا۔ اس کے پاس سونے کا ایک بہت قیمتی ہار تھا اور وہ ہار فروخت کرنے کے لیے بازار گیا، مگر اس ہار کی اسے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ ملی۔ تو اس نے سوچا کہ اس وقت اسے بیچنا مناسب نہیں ہے، کیوں نہ کہ وہ اس کو کسی شخص کے پاس بطور امانت رکھوا دے۔ وہ شخص بیت اللہ حج کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک امانت رکھوانی ہے، مجھے کسی امیر کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں بازار میں ایک عطر فروش ہے جو نہایت امین ہے، اگر کچھ امانت رکھوانی ہے تو اس کے پاس رکھواؤ۔ لوگوں کی باتیں سن کر مسافر اس کی طرف اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے یہ سونے کا ہار بطور امانت تمہارے پاس رکھوانا ہے، کیا تم میری امانت رکھو گے؟ عطر فروش نے بخوشی وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا اور مسافر حج پر چلا گیا، اور واپسی پر اس نے کچھ تحائف خریدے اور بغداد آ کر اس نے وہ تحائف اس عطر فروش کو دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطر فروش کی نیت خراب ہو گئی اور کہا کہ کیا اور کہاں کی امانت؟ میں تو تجھے پہچانتا ہی نہ تھا اور نہ ہی کبھی تو نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے۔ خیر، اس بیچارے نے بڑی نشانیاں دی اور منتیں کی، لیکن ادھر عطر فروش بددستور انکار کرتا رہا، اور وہ شہر کے چند معززین سے بھی جا کے ملا۔ انہیں کہا کہ عطر فروش نے میری امانت میں خیانت کی ہے، آپ سب اس کے پاس آئیں۔ تو سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطر فروش کو سچا کہا۔ غرض یہ کہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر اس نے عز الدولہ کے نام درخواست لکھی، جس میں اس نے عطر فروش کی خیانت کی شکایت اور اس نے اپنے لیے درسی کی، اور عز الدولہ دلمی نے اسے لکھا کہ ہم 3 دن تک روزانہ اس کی دکان پر جاؤں اور چوتھے روز میں وہاں سے لشکر لے کر نکلوں گا، تم سے اس دکان پر ملاقات کروں گا۔ بیچارہ لٹا ہوا مسافر 3 دن تک لگاتار اس کی دکان پر جاتا رہا، لیکن ہر دفعہ عطر فروش نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ آخر چوتھے دن ادھر سے اللہ کا لشکر گزرا اور اس نے دیکھ کر رک گیا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ بغداد آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی، جبکہ میں آپ کو دل میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ اب ہم پر احسان ہوتا کہ اگر آپ ملاقات کے لیے ہمارے پاس آتے۔ پھر اس نے کہا کہ میں ذرا مصروف تھا اور ملاقات نہ کر سکا، چند دنوں کے اندر فارغ ہو کر آپ سے ملنے آؤں گا اور آپ کے تمام شکوے گلے دور کر دوں گا۔ ادھر عطر فروش سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہاں سے لشکر روانہ ہوا اور عطر فروش دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا، بھائی آپ اپنی امانت کی کوئی نشانی بتائیں تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے ہاتھ کی نشانی بتائی تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ ہار لے کر آیا اور کہا کہ آپ یقین کریں کہ میں دیانت دار ہوں، میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ مسافر نے اس سے ہار لیا اور سیرا عز الدولہ کے پاس چلا گیا، اسے تمام ماجرا سنایا، اور دولہ نے بددیانت عطر فروش کی طرف گرفتاری کا حکم دیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو دولہ نے وہ ہار اس کی گردن میں ڈالا اور حکم دیا کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس بددیانت کو بغداد کے بازار میں پھانسی دی گئی، اور 3 دن تک وہ سونے کا ہار بھی اس کی گردن میں آویزاں رہا۔ چوتھے دن وہ ہار اس کی گردن سے اتار کر مسافر کے حوالے کیا اور کہا کہ امانت دار بددیانت نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے بددیانت کو امانت دار تصور کر بیٹھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔